السلام علیکم۔ پاکستان میں ہونے والا خودکش حملہ جو کہ پشاور میں ہوا بڑا خوفناک تھا، جس میں اب تک تقریباً جو ایک ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے، اندازہ بتایا جا رہا ہے، اور ہاسپٹل کے فگر جس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں، 101 افراد اس میں شہید ہوئے، لگ بھگ 250 کے قریب زخمی بھی ہیں، اور 20 سے زائد کی حالت ابھی بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایک بڑا افسوسناک حملہ ہے، اور اس حملے کے بعد کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو لے کے، اور بار بار ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے تھے، پھر کچھ عرصے کے لیے سیز فائر ہوا تھا، ان مذاکرات کا کیا ہوا؟ اور کچھ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی یا اس سے پہلے 9/11 کے بعد افغانستان میں حکومت رہی، تو اس ٹائم میں اتنے دھماکے، اتنے حملے اور اتنے ٹیررسٹ اٹیک جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے جتنے طالبان کی حکومت کے بعد اٹیکس شروع ہوئے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، جو کہ ایکچولی ان کا معاہدہ بھی ہے، دوحہ ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے تحت ان کی واپسی ہوئی اور امریکہ نے وہاں کابل سے وڈرال کیا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ جیسے ہی طالبان کی حکومت آتی ہے اگست 2021 کے بعد پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں، خاص طور پہ ٹی ٹی پی، ذرا اس پہ ہم بات کہ جو حملہ ہے اس کے بعد پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، دہشت گردوں سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مذاکرات کیے تھے کیا انہوں نے اعتماد میں لیا تھا پارلیمنٹ کو یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے سر، جو ایک نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی، یہ بڑا سڈن ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، 2 دہائیوں پر ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی اور فوج کی، اس کے بعد تو ہم سمجھے تھے کہ شاید دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، لیکن دوبارہ سے جو واپسی ہے اس پر جو قیاسیں آرائیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ قیاس آرائیاں ٹھیک ہیں سر؟ تو بہت ہی افسوسناک اور رونناک واقعہ ہے، اور میرے خیال پوری قوم جو ہے صدمے میں اس وقت شامل ہے۔ بہت برا ہوا۔ ایک تو میرا خیال ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، کہ جب بھی کوئی اس قسم کی کارروائی ہو جائے بڑی، تو ہم اچھی انویسٹیگیشن نہیں کر پاتے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ہم میں سے ان کی نشاندہی نہیں کر پاتے، ان کو سزائیں نہیں دے سکتے۔ یہ ایک تو یہ ریت ختم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات نہیں جی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ جب ہو جائے تو جس کی بھی ذمہ داری ہے اس کو ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ بھی کیا ہوا، کیونکہ اتنے ہائی اگر سیکورٹی زون میں یہ کام ہو سکتا ہے تو باقی تھوڑا سا آپ نے انٹرو میں جو کہا کہ یہ اس سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، یہ ذرا میں تصحیح کر دوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اے پی ایس کا حملہ جب ہوا تھا تو یہ افغان طالبان نہیں تھے، وہ اشرف غنی کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے جتنا خون ہمارا کارزائی کی حکومت میں بہا ہے، تو یہ جو آپ کے انٹرو میں آپ نے جو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیٹسٹکس، وہ غلط ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو آخری 2 سال تھے اشرف غنی کے، وہ اس میں حملے نیچے چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گفتگو شروع ہو گئی تھی امریکیوں کے ساتھ، اور وہاں پر ایک قسم کا وہ سیز فائر تھا، اور وہ کنٹرول ہو رہا تھا سارا علاقہ۔ تو خیر بہرحال جنرل پھر بھی صاحب، یہ ہے کلامی کی افسوسناک معافی چاہتے ہوئے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ذرا کلیئر ہو جائے، بیکاز یو آر دا ایکسپرٹ ایز ویل۔ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ٹی ٹی اے نے وہاں حکومت سنبھالی، وہاں سے ودرال ہو گیا، ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی چائے کا ایک خالی کپ لیے وہاں ایک ہوٹل میں یکدم اپیئر ہوئے، اور وہ بڑے خوش تھے۔ وہ غلط تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جنرل صاحب، آپ بڑے متحرک ہیں میڈیا پہ، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اور اس وقت کی اپوزیشن نے جس طرح شادیانے بجائے جیسے انہوں نے فتح کر لیا افغانستان کو، تو اس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے۔ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بات بالکل درست ہے، وہ طریقہ کار غلط تھا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اب تک تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور اسی میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فوج جو ہے یہ لڑائی میں اچھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے بھی اس پہ حملہ کر دو تو حملہ کر دے گی، اس کو ختم کر دو ختم کر دے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں اب ان سے جا کے بات چیت کرو، اب وہاں پر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرو، یا یہ خود یہ سمجھیں کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں، تو یہ اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دس از آور پرابلم۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ جگہیں خالی کروا لی تھیں پاکستانی فوج نے، یہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور یہ وہ علاقے جو ہیں، وہاں پر سڑکیں بنانے کے لیے، اور وہ آنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو وہاں پر
ایسا ہونا چاہیے تھا کہ چلیں اگر وہ سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی بات نہیں, اگر ایف ڈبلیو نے سڑکیں بنا دی اٹس آل رائٹ, لیکن وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی, وہاں کی اونرشپ, وہاں پر کوئی اس قسم کے کام جو فلاحی ہوں, جو سوشل کام ہوں, وہ کرنے چاہیے تھے. گورنمنٹ کوئی گیا ہی نہیں ادھر, اور وہ علاقہ ویسے کا ویسے پڑا جیسے پہلے تھا. اسی طریقے سے جب یہ افغان حکومت, انٹرم حکومت آ گئی تھی موجودہ افغان طالبان کی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ ان کو آگے لگایا جاتا کہ اب آپ جا کے حکومت سے بات کریں کہ جی کیسے آگے چلنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے, اور حکومت پولیٹیکل لیول پہ ایک پالیسی بنائے. وہ پھر فوجیوں نے سنبھال لی, جو کہ غلط بات ہے, یا فوجیوں کو دے دی گئی کہ جی آپ ہی یہ بات کریں, یہ بھی غلط بات ہے. تو ایک تو یہ ہے اپنا اپنا کام کریں, فوج اپنا ہی کام مشکل کر سکتی ہے, اچھا کرتی ہے, شکر ہے. اس کے آگے اگر آپ فوج سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ نیگوشیشن بھی کرے, یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی کرے, تو وہ فوج کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہ نہیں کر سکتی, اور حکومتوں کو بھی یہ کہنا, میں کہوں گا کہ وہ بھی ذرا غور کریں کہ اتنا نہ اپنا نان کانفیڈنٹ ہوں کہ جی آپ کہیں کہ یہ بھی وہ کریں گے. آپ خود کریں, یہ کام آپ کے کرنے کا. یہ بات میں ابھی چھوڑ کے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر آپ جو نیکسٹ سوال کر سکتے ہیں. بھائی میرے, جب اس قسم کا سیاسی عدم استحکام ہو اور معاشی عدم استحکام ہو تو پھر مل تو جاتا ہے نا موقع دشمنوں کو. دوسری بات یہ کہ جب تک آپ بڑی پکچر کو نہیں سمجھیں گے کہ کون سے وہ ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہ پیدا ہوں, سی پیک نہ چلے, گوادر ڈیولپ نہ کرے, اور یہاں پر بھی بدامنی رہے, وہاں پر بھی بدامنی رہے, تو وہ پتہ لگائیں بڑے اپنے, پھر دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کس کے ساتھ الائن کرتے ہیں, کس کے ساتھ الائن نہیں کرتے. ہر 2 منٹ کے بعد کہ جی ابھی ایک کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ آئی ایم ایف دباؤ دیتا ہے, پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر. ارے بھائی فیصلہ تو کر لو کہ تم نے کرنا کیا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو آپ نے براڈر پرسپیکٹیو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی میں بات کرتا ہوں, سر ایک چیز ذرا بتا دیجیے گا, بار بار نیگوشیشن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ پارلیمان میں بھی کل اس کا تذکرہ ہوا, موجودہ حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ کون تھے جنہوں نے مذاکرات کیے. اچھا کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں سر. تو کیا مذاکرات کرنا ٹی ٹی پی سے یا دہشت گردوں سے ٹھیک بات تھی یا نہیں تھی؟ اور جب بات چیت ہوئی, نیگوشیشن کی گئی, سیز فائر ہوا, وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوا؟ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے پارلیمنٹ کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا سر. یہ دوسری آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ کیا تھا, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے, پھر یہ کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے تھی, اور تیسری بات کہ پارلیمنٹ کو نہیں. 3 باتیں آپ نے کہی ہیں سر. پہلی بات کا تو میں حامی تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ لڑائی ختم ہوگی آخر میں مذاکرات ہی ہوں گے. اور جب حالانکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہ گردانتے تھے امریکی افغان طالبان کو, وہ مذاکرات کر کے ہی گئے ہیں, اور جب انگلینڈ نے اپنا معاملہ ختم کیا تو آخر میں مذاکرات ہوئے ہی تھے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ مذاکرات کرنے کس کو چاہیے؟ یہ فوج کا کام نہیں تھا, یہ ڈپلومیٹس کا کام تھا. اور کیوں نہیں گورنمنٹ اور اس کو اعتماد میں لیا گیا؟ یہ 2 غلطیاں, بڑی غلطیاں ہیں, ان کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. فوج مذاکرات کے لیے کوئی موضوع ادارہ نہیں ہے. فوج اپنا کام کرے, ڈپلومیٹس اپنا کام کریں, پارلیمنٹ اور گورنمنٹ اپنا کام کرے, پھر یہ ٹھیک ہوگا. اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو تو ہیں افغان طالبان کی انٹرم حکومت, ان کے ساتھ تو مذاکرات ہی کرنے ہوں گے, لیکن ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا ہوگا چین کی مدد سے, ترکی کی مدد سے, قطر کی مدد سے, سینٹرل ایشین کنٹریز. ان کو کہیں بھی انف از انف. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے حملے ہوتے رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. آپ اس کا, اور ہمارے پاس اور بھی لیورز ہیں, ہمارے پاس اکنامک لیورز بھی ہیں, یہاں پر ان کے بہت سارے لوگ بھی ہیں, تو ہم وہ لیورز ان کے لیے استعمال کریں, ان کے ساتھ لڑائی کریں. وہ جو ایک بات آپ لوگ کہتے ہیں نا جی ٹی ٹی پی کو ٹائم دے دیا گیا, تو وہ آپ سے کسی نے ٹائم چھین لیا تھا؟ جب مذاکرات ہو رہے تھے اور امن تھا تو ان کے پاس ٹائم تھا, آپ کے پاس بھی ٹائم تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی انٹیلیجنس میں اور اندر گھستے, پتہ لگاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو یہ ون سائیڈڈ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ نے مذاکرات کیے لہذا ان کو آرگنائز ہونے کا وقت مل گیا. ارے بھائی آپ انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو ڈس آرگنائز رکھتے اور اسی ٹائم کو آپ اپنے لیے استعمال کرتے. یہ کہنا کہ جی عدنان نے تو استعمال کر لیا ٹائم اور میں نے نہیں کیا تو یہ میری کوتاہی ہے یا عدنان کی ہے؟ نہیں سر, ویری رائٹ. اچھا ویری رائٹ سر. اس وقت کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس حوالے سے خبریں اور ویڈیوز چلائی تھی کہ کس طرح طالبان واپس لوٹ رہے ہیں, اپنے علاقوں میں آ رہے ہیں اور گنز کے ساتھ آ رہے ہیں, کس طرح وہ روک رہے ہیں. یہ ساری باتیں تب ہوئی تھیں بٹ کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. لیکن میڈیا کی حد تک جتنا صحافی کر سکتے تو انہوں نے اپنے اینڈ پہ کیا. بٹ جو ارباب اختیار تھے سر, انہوں نے تو ان میڈیا ہاؤسز کو بھی کہا کہ بھائی یہ کیا آپ امیج خراب کر رہے ہیں اس ملک کا. سر
بس اس کا میں ایک ہی جواب دوں گا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس میں سب کچھ مضمر ہے. آپ کے خیال میں اس وقت جو ارباب اختیار تھے وہ کن چیزوں میں ملوث تھے؟ ارباب اختیار اگر اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہ نہ ہوتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، جن لوگوں نے مذاکرات کیے ان میں ڈی جی آئی جنرل فیاض حمید صاحب تھے، اور پھر چیف جنرل باجوہ تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب تھے، یہ سارے لوگ مطلب یہاں موجود ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بڑا کام کرنا ہے اور واقعی ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں ان مذاکرات جو ہوئے ان کے نتائج کیا ہوئے، وہ کیسے کیے گئے، جنہوں نے کیے ان کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے، ان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ بس جو ہوا اس پہ مٹی پاؤ تو آگے ودیے سر؟ جی یہ تو میں سب سے پہلے میں نے اوپننگ سینٹنس ہی یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ وتیرہ اب ختم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو گیا اس پہ مٹی ڈالو آگے چلو. یہ آگے چلنے والی بات ٹھیک ہے، آپ آگے چلیں، لیکن اپنی غلطیاں اگر آپ نے پتہ نہ لگائیں کہ کس نے کی ہے، کس وجہ سے کی ہے اور کیوں ہوئی ہے، تو اس کے بغیر بے شک آپ سزا دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم اس تحقیق کی تو ضرورت ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور وہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ جب آپ کسی دھوبی کو کہیں گے کہ وہ آپ کے کپڑے سیے تو وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو کپڑے سلائی نہیں کر سکتا، وہ تو صرف کپڑے دھو سکتا ہے. تو یہ بات مین جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھنے آپ کی یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو اختیار کل نہیں دینے چاہیے تھے ٹی ٹی پی کے بالکل معاملے نہیں میں؟ دینا چاہیے تھا، اور ان کے اوپر اوور سائٹ ہونی چاہیے تھی. ان کو ہر سٹیپ کے بعد پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، اس کو بات انڈورس کرنا چاہیے تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بار بار ہونی چاہیے تھی، اس میں بار بار یہ چیز لائی جانی چاہیے تھی بھی کیا ہو رہا ہے اور کیا ان کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا معاملات ہیں. جب تک وہ ریٹیفائی نہ ہو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ملکوں کے معاملات ہیں بھائی، یہ انڈیویجولز کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے جا سکتے. سر آپ کے خیال میں، یو آر ایکسپرٹ آن ڈیفینس ایز ویل، سر آپ کے خیال میں ہم سے غلطی کہاں ہوئی سر وڈرال جب ہوا کابل کا اس کے بعد سر؟ دیکھیں جی مین غلطی تو یہ ہوئی کہ جب ہمارا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، آپ کو پتا ہے 250 کلومیٹر کی ہماری بارڈر ہے ان کے ساتھ، اور چائنا وہاں پر انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، ہمارا سی پیک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جا سکتا تھا، ہمارا بہت وائٹل انٹرسٹ تھا افغانستان میں. لیکن ہوا یہ کہ جب ایک خاص لابی نے اور دنیا نے کہا کہ جی ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں لے کر آئیں گے، جب تک یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ہم نے بھی وہ راگ لاپنا شروع کر دیا. میرے نظریے میں ہم سے یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر ہوا. ہمیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ اس کے ڈیٹریکٹرز ہیں جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے، ان کے ساتھ مل کے نہیں، جو افغانستان میں امن چاہتے ہیں، جو پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ان ملکوں کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے. اگر وہ ریکگنیشن 15-20 ملک کر لیتے وہ کرنی چاہیے تھی، ان کو نارملائز معاملات. اور یہ جو ہم نے مطالبے کرنے شروع کیے تھے کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، ان کا معاملہ ہے وہ ایک الگ ملک ہے. یہ 2 سال پہلے سعودی عرب میں کوئی عورت گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، آج تک آپ نے اٹھایا تھا کوئی آواز کہ جی اپنی بچیوں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دو؟ ملک اپنے اندر جو مرضی کریں. چائنا میں کوئی وہاں جمہوریت ہے، ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، کبھی ہم نے کہا جی آپ جمہوریت لے کر آئے اپنے ملک میں؟ ارے بھائی ملکوں کے تعلقات ملکی لیول پر ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. ہم نے اپنا انٹرسٹ دے دیا کسی اور کے ہاتھ میں، اس لیے کہ ایف اے ٹی ایف کا خنجر ہمارے اوپر تھا، آئی ایم ایف نے ہمارا گلا گھونٹا ہوا تھا، ہمیں ڈکٹیشن ہو رہی تھی، آج بھی ڈکٹیشن ہو رہی ہے، آج بھی آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ تو کسی ملک کا یہ انٹرسٹ ہے کہ افغانستان میں چین نہ آئے، وہاں پر کسی بھی طریقے سے امن نہ. اور ابھی جو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھڑ جائیں افغانستان کے ساتھ، اور یہ کہیں کہ جی ہم پار جا کے حملے کریں گے اور ہم جو ان کے علاقے ہیں وہاں تک جائیں گے. اور بھائی ان کی سرحد پار کر کے دیکھ لی روس نے، ان کی سرحد پار کر کے دیکھ لی امریکہ نے، اب آپ پار کرنا چاہتے ہیں سرحد کو؟ ویری رائٹ. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹ آر دا آپشن ود پاکستان، کیونکہ آپ کے بہت سارے جونیئرز ہیں جنہوں نے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کے آپریشن کا حصہ بنے، سوات آپریشن کا حصہ بنے، اور میں جب ان بریگیڈیئر سے اور جنرل سے ملتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ 50 لوگ، 52 لوگ، 60 یہ جوان سپاہی ان کی لاشیں ہم اٹھاتے تھے. تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے، کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ جو قربانیاں تھیں وہ رائے گاہ نہ چلی جائیں، کسی ایک شخص کی پالیسی کا یہ سارا جو سسٹم تھا، جو سارا امن تھا، وہ نشانہ بن رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں 3 اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ضمنی بات کر دوں
کہ دیکھیے اتنا زیادہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے افغانستان، ہماری معیشت کو، ہماری امن امان کو، کہ یہ ہمارے لیے وائٹل انٹرسٹ ہے اس وقت. اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے صدر، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزیر خارجہ، آپ کے آرمی چیف، ان میں سے کسی نے چکر لگایا افغانستان کا؟ یا بلایا ان کو کہ جی آئیں آپ سے ہم بات چیت کریں؟ تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، کبھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ تو میرے بھائی بات یہ، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا انٹرنل میکنزم ٹھیک کرنا پڑے گا. اس وقت جو ہے کسی کی توجہ کسی اور چیز پر نہیں ہے سوائے جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں. اس کو جلد از جلد سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس لیے نہیں کہتا کہ جلد انتخابات کرائیں کہ پھر وہ پارٹیزن شپ ہو جاتی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کے ناظرین جانیں. اس کے بعد خارجہ پالیسی کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دشمنوں اور دوستوں میں، یا کم دوستوں اور زیادہ دوستوں کے اندر تمیز کریں، اور جہاں پر ہمارے الائن ہوتے ہیں انٹرسٹ، ان کے ساتھ مل کر افغانستان کی طرف جائیں. جہاں پر افغانستان کے میں ہمارے کسی کے انٹرسٹ الائن ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ مل کر اب کیا کریں گے وہاں پر کرنے کے بعد جو بھی معاملہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ ہمیں ڈپلومیٹک پریشر، پولیٹیکل پریشر، اکنامک پریشر جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ایک بنائے دوستوں کا گروپ جس میں چین ہو، ترکی ہو، قطر ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہو، اگر ایران ہو سکتا ہے ہو، سعودی عرب ہو، اور جا کے ان کو کہیں انف از انف، ہم جو ہے نا یہ زیادہ برداشت نہیں کرتے، بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کے لیے، آپ نے ہمارے لیے یہ کرنا ہے. اور جہاں تک تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کی بیخ کو نہیں کریں، ان کو بالکل ان کی چٹنی بنا دیں، اور وہ انشاءاللہ ہم اس کے اہل ہیں. لیکن آپ اپنے پہلے معاملے سیدھے کریں، بڑے لیول کے، اپنی سوچ کو سیدھا کریں، دوستوں اور جنرل صاحب دشمنوں میں ٹائم کا میں وہ کریں. 2 پوائنٹ ذرا کلیئر کیجیے گا. آپ نے خارجہ پالیسی پہ سر مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ مطمئن نہیں ہیں، بٹ شاید میں آپ کو آف کورس پتا ہوگا پاکستان کے وزیر خارجہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں وہ مسلسل دنیا بھر کے دوروں پر ہیں سر. تو اور خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے سر؟ جی سوائے افغانستان کے. اچھا مطلب آپ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کو جو امپیکٹ کرتا ہے کنٹری، وہاں تو آپ نے قدم نہیں رکھا. ویری رائٹ سر. سر جو مذاکرات ہوئے جس پر وزیر اعظم تو روز 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیے مذاکرات، یہ جو بار بار ہم فرد واحد کہتے ہیں، آپ نے کہا فوج کا کام لڑنا ہے، مذاکرات کرنا نہیں. جی یہ جو فرد واحد کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا اس وقت جو مذاکرات ہوئے جو ناکامی کا باعث بنے، جو بے نتیجہ رہے، وہ فرد واحد کی وجہ سے ہوا یا ایک انسٹیٹیوٹ ہی فیل ہو گیا سر؟ دیکھیں جی، میں آج یہ بات آپ کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں. سر میرا خیال اتنا ٹائم گزر گیا ہے کہ وہ بات سامنے لائی جا سکتی ہے. یہ جو پرابلم ہوا ہے، یہ جو مذاکرات فیل ہوئے ہیں، یہ کنفیوژن کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور کنفیوژن کیا تھی؟ کنفیوژن یہ تھی کہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں پولیٹکس میں بھی اور انسٹیٹیوشنز میں بھی 2 سوچیں چل رہی تھی. اگر ایک سوچ ہوتی تو کوئی پرابلم نہ ہوتا. ایک سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان بالکل ایک ہی چیز ہیں. اور ایک سوچ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ان کے آپس میں نیکسس ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے. لیکن یہ 2 بالکل مختلف گروہ ہیں. ایک اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، ایک ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے جس کے پیچھے را ہے، اور بھی ایسے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ہماری دشمن ہیں. یہ جو سوچ میں ابہام تھا، اس کی وجہ سے سب پرابلم ہوا ہے. اب بھی یہ ابہام موجود ہے. جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ایز اے کنٹری ڈیل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور یہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے. ان کا آپس میں اگر کوئی نیکسس ہے بھی تو وہ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم ان کے افغانستان کے ساتھ بھیڑ جائیں کہ جی آپ چونکہ یہ نہیں کر رہے تو ہم یہ کریں گے. ان کے ساتھ جو جیسے ہوتا ہے کہ جیسے ملکوں کے ساتھ جب آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آپ جو طریقے استعمال کرتے ہیں وہ کریں. یہ جو کچھ لوگ یہ دے رہے ہیں نا ایڈوائس کے جی وہاں پر جو ان کے بیسز ہیں آپ وہاں پر جائیں اور یہ کریں، دیکھیں وہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے اپنے ملک کے اوپر. تو بھائی ہماری تو ریگولر آرمی ہے، ریگولر گورنمنٹ ہے. آپ کا ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے بلوچستان کے اوپر، آپ کا ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے سرحد کے ساتھ بہت سارے علاقوں میں. تو ان کو آپ 2 سال کے اندر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر جگہ ان کا کنٹرول ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. جناب صاحب بہت شکریہ. ناظرین وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈالر کے بڑھتے ہوئے ریٹ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ایک بڑا برڈن ہے عام شہری کے اوپر. تو یہ حالات بہتر ہوں گے یا معاشی حالات اور خراب ہوں گے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. معاشی امور کے ماہر ہیں آپ سر. ہر ٹاک شو میں مطلب روز ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ معاشی صورتحال ہماری خراب ہوتی جا رہی ہے, معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی, ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات بھی آف کورس 35 روپے بڑھی ہیں, پھر امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی یہ اور بڑھ جائیں گی. سر ان تمام معاشی مسائل کا کیا حل ہے, یا یہ غریب عوام یہ خواب چھوڑ دے کہ ان کی معاشی صورتحال اس ملک کے اندر بہتر ہوگی؟ سر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے جو آپ شروع میں آپ نے کہا کہ ہر روز جو ہے اکنامک سچویشن پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے کم از کم پچھلے 8-9 مہینوں میں ایک قسم کا پیرالسس دکھایا ہے. ہم نے ایکشن نہیں لیے جو لینے چاہیے تھے, وقت پہ لینے چاہیے تھے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ہم تقریباً ڈپلیٹ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی ہر مہینے $1 ارب کے ساتھ ہمارے ریزروز نیچے جا رہے ہیں, اور اب $3.5 ارب رہ گئے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح آگے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ ہم نے انیکشن دکھایا. نمبر 2, ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سمجھوتا کرنا تھا, جب ہماری جیسی سچویشن ہوتی ہے تو آئی ایم ایف ایک قسم کا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کو صرف بحال کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہم کر پا رہے, اور ابھی تک ہم ان سے اب بات بڑی مشکلوں سے وہ واپس آئے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ 35 روپے ہم نے بڑھائے ہیں فیول چارجز, اور اسی طرح ہم نے ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کر دیا ہے, اور بھی ابھی بہت سے کام کرنے ہیں. اور یہ آئی ایم ایف یہاں پہ 8-10 دن ان کی ڈیلیگیشن رہے گی. اگر ایک لیول ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر اکانومی میں ٹھہراؤ کا مطلب ہے کہ اور نیچے گرنا جو ہے نا وہ ذرا تھم جائے گا, اور روپیہ ہو سکتا ہے اسٹیڈی ہو, ڈالر کی قیمت جو ہے ایک لیول پہ آ کے رک جائے, اور پھر اس کے بعد آپ کے جو باقی کام ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے وہ آپ کر سکیں. ابھی تو ایک قسم کی افراتفری میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہی. صرف یہی ہو رہا ہے کہ کل کیسے پیمنٹس ہوں گی, کیسے جو ہیں ایل سیز کھلیں گی, کیسے مال آئے گا, کیسے اکانومی ریوائیو کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کے بعد ہی یہ سارا کچھ قابو میں آئے گا. اب اس کی بڑی لمبی داستان ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اب ہم اسی پہ آئیں گے سر. پہلے ہم ذرا یہاں سے آج کے دن سے واپس جاتے ہیں. عمران خان صاحب 2018 تک چلتے ہیں. سر یہ بتائیے, جب عمران خان صاحب گئے, یہ لوگ آئے, ہمارے ریزرو 11 یا 12 ارب ڈالر تھے, وہ کم ہوتے ہوتے $3.5 ارب پہ کیسے آ گئے؟ ہم ان ریزرو کو مینٹین کیوں نہیں رکھ سکے؟ معاشی حالت بدتر ہوتی گئی. یہ ان 10 مہینوں میں یہ جو سب کچھ ہوا اس کے رسپانسیبل صرف یہی لوگ ہیں, یا جو پچھلی حکومت کی معاشی پالیسی تھی اس کی وجہ سے 10 مہینے میں یہ لوگ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے؟ سر دیکھیں, اب آپ یہ پوری کہانی اگر آپ نے سننی ہے تو 2018 سے پھر اس کو شروع کریں سر. اور 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا, یعنی کہ ہمارا تجارتی خسارہ اور ریمیٹنسز کے باوجود وہ خسارہ $20 ارب کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم $10 ارب ادائیگیاں کرنی تھی قرضوں کی. تو $30 ارب کا ٹوٹل آپ کا فائنینسنگ ضرورت تھی جو دار صاحب چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی عمر صاحب, اور 7-8 مہینے انہوں نے لگائے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے میں. تو دیر تو انہوں نے بہت کی, لیکن اس میں جو سیونگ گریس تھی وہ یہ تھی کہ اس پیریڈ میں
انہوں نے کوئی 8-10 ارب ڈالر دوست ممالک سے اکٹھا کر لیا تھا اور وہ ایکچولی فزیکلی پاکستان وہ پیسہ پہنچ گیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ ڈیفالٹ سے بچے رہے. اسد عمر صاحب کے بعد پھر آپ حفیظ شیخ صاحب آئے اور ان کے آنے پہ آئی ایم ایف پروگرام بھی ہو گیا, اور لیکن مین چیز ان کے ٹائم میں رہی وہ کرونا کی وبا جو آئی, اس کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے اکانومی بالکل لاک ڈاؤن میں گئی, شٹ ڈاؤن ہوئی, اور اس وقت آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہو گیا. لیکن وہ کرونا کی جو مینجمنٹ تھی وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے کی اور دنیا میں ٹاپ 3 میں آتے ہیں جنہوں نے پینڈیمک کو مینج کیا. سر تو جب یہ شوکت ترین صاحب نے بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ سے اس کو بحال کیا, اس وقت جو ہے وہ گروتھ بھی کر رہی تھی, ایکسپورٹس بڑی ٹاپ پہ جا رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں خاصا اضافہ ہو رہا تھا, ریمیٹنسز بہت سی آ رہی تھیں, تو حالات بڑے اچھے چل رہے تھے. سر لیکن اس وقت جو امپیکٹ پڑا پاکستان کو وہ یوکرین کی جنگ کا ہے, اور ایک دم یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دو چیزیں ہوئیں. ایک کہ آپ کی جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت اوپر چلے گئیں, اور ایک کموڈٹی سپر سائیکل چل پڑا کہ ہر چیز بڑی مہنگی ہو گئی, جس کی وجہ سے پیٹرول بہت مہنگا ہوا, پھر آپ کا فوڈ آئٹمس بڑے مہنگے ہوئے, اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اس وقت ایک دم اکانومی کو جب اس نے ہٹ کیا تو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف شوکت ترین صاحب نے پیٹرول کے اوپر جو تھی سبسڈی دی, لیکن وہ بڑی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی, اور انہوں نے ان کی امید تھی کہ یہ تھوڑی سی ایک کوشن ہو جائے گا عوام کے, تو وہ آئی ایم ایف پروگرام کے باہر تھی, اس لیے آئی ایم ایف پروگرام ایک قسم کا رک گیا اس بات پہ. لیکن ان کو دوبارہ سے اسے ریوائیو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور جی چینج ہو گئی. دیکھا کہ بہت پاکستان کا رسک بہت زیادہ بڑھ گیا. رسک پریمیم جو شوکت صاحب کے ٹائم میں 3-4% تھا وہ ایک دم بڑھ کے 25%, 50, 70, 80, 100 تک ہو گیا. پھر وہ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نے بھی کچھ کے ساتھ بات چیت میں جو کہ ایکچولی وہ شروع میں ہی ہو جانی چاہیے تھی, تو وہ اس میں بڑی ڈیلے ہوئی. اس پیریڈ میں بھی آپ کے ریزروز گرے جو اکٹھے کیے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, تقریباً 17 ارب ڈالر تک اکٹھے کیے تھے ریزروز, وہ گر کے اب آپ کے سامنے وہ 3.5 ارب ہے, جو کہ دار صاحب نے, مہتا صاحب یہ پروگرام دیر کی بٹ پروگرام انہوں نے کر لیا, لیکن جیسے کیا ان کو فارغ کر کے دار صاحب کو لے آئے. دار صاحب نے جو اوپر کیپ کیا ڈالر کو, اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے بالکل ڈسرپٹ ہو گئی, تمام سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئی. آفیشلی آپ کے بینکنگ چینل سے ڈالرز آنے بہت کم ہو گئے, ریمیٹنسز کم ہو گئے, تجارتی ڈالرز وہ کم ہو گئے, اور ایک بہت میجر کرائسس بن گیا ڈالر کی لیکوڈیٹی کا, اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. سر ویری رائٹ. ہمارے ایک چیز سر ویری رائٹ, ایک چیز سر جو ڈاکٹر صاحب میں اس سے سمجھ پایا ہوں ایز اے لے مین کہ جو 5 سالوں میں ایک مسلسل چینج ہے ان لوگوں کا جو ڈیل کر رہے ہیں, مطلب آئی ایم ایف پروگرام وہی ہے اور اس کو 5 لوگوں نے ڈیل کیا, 6 لوگوں نے, 5 لوگوں نے, تو سر یہ جو ایک انکنسسٹنس ہے, ہم ایک کنسسٹنسی نہیں لا سکے. کم از کم ایک ہی فائنانس منسٹر ہم رکھتے, فائنانس ٹیم بدلتی رہی, اس کی وجہ سے یہ جو نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں از اٹ ٹرو سر؟ جی بالکل, کیونکہ ان کی ٹیمز جیسے آپ چینج کرتے گئے اسی طرح سے آپ کے ریزروز گئے. مارکیٹ کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل تباہ ہوا, اور آبویسلی رجیم چینج جو تھی وہ بہت بڑا نقصان دہ آپریشن, کیونکہ اس
سر رجیم سے چینج پوری آپریشن دنیا میں ایک ڈاکٹر صاحب رجیم چینج آپریشن سر دو چیزیں ہیں. ایک تو رجیم چینج آپریشن نے ہماری معاشیت کو کیسے خراب کیا, ایک تو یہ بھی بتائیے گا سادہ لفظوں میں, اور یوکرائن جنگ کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پہ امپیکٹ پڑا سر, لیکن پیٹرولیم مصنوعات کو $100 پر بیرل کے آس پاس رہیں, کو 200 تک یا 150 تک نہیں گئی سر, اس نے کیسے امپیکٹ ڈالا؟ یہ دو چیزوں کو ذرا بتائیے گا سر. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ کا یہ یوکرین کی جنگ کے بارے میں ہی دیکھ لیتے ہیں تو سڈنلی جب آپ تیل کی اوپر گئی وہ 100-150 کی تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ گیا. اس میں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس طریقے بڑا, اس طریقے سے پھر آپ کی ایکسپورٹس تو رہی تھی, تو وہ خسارے کے لیے آپ کے ریزروز گرنے شروع ہوئے. اس کے اوپر سے باقی ہوتی تھی جو باقی امپورٹ تھی اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آیا یہ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ, تو وہ بھی ایک امپیکٹ آیا جس نے ہمارے ریزروز کو گرانا شروع کر دیا. تو انفلوز جو تھے وہ اس طرح سے نہیں آ رہے تھے جتنے آؤٹ فلوز جا رہے تھے. سو مین اس وقت یہی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں IMF پروگرام کو بڑی خلوص کے ساتھ چلانا چاہیے تھا, اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ چلتے تو پھر ہمارے یہ ڈالرز جو ہیں یہ آنے شروع ہو جاتے, جو بالکل ڈرائی اپ ہو گئے دار صاحب کے ٹائم پہ آ کے, تو وہ اس طرح سے نہ ہوتا. سو یوکرین کی جنگ نے تو بہت گڑبڑ, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی رجیم چینج سر عالمی منڈیوں میں اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا, اور وہ امپیکٹ اس طرح سے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے انویسٹرز جو ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں اس کو نوٹتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کا نظام جو ہے یہ سٹیبل نہیں ہے, کہ ایک گورنمنٹ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اس کو سڈنلی ریموو کیا گیا, اور جس طریقے سے ریموو کیا گیا تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو سگنل گیا پوری دنیا میں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی یہ بانڈز تھے سکوکس تھے یہ بڑے ہیویلی ڈسکاؤنٹ ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ پاکستان کے پاس اب کرائسس ہوگا, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اور پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے وہ بہت نقصان ہوا. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان اب عالمی منڈیوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم فائنینسنگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ صرف IMF کی ایک ونڈو ہے جس سے آپ لے سکتے ہیں, اور اس ونڈو کی وجہ سے پھر آپ کو کچھ دوست ممالک نے پرومس کیا کہ وہ آپ کو فنڈ کریں گے, اور یہ ابھی تک نہیں آئے جو سر آخری 2 منٹ ہے سر. IMF کی ایک ہی ونڈو کو سامنے رکھیں, موجودہ ریزرو کو سامنے رکھیں, موجودہ معاشی صورتحال کو سامنے رکھیں, تو کیا مہنگائی آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اور اگر کچھ وقت گزار دیتے ہیں آپ 5-6 مہینے, تو پھر پاکستان کی معاشی صورتحال کہاں دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ سٹیبلٹی تو ابھی IMF پروگرام ہوگا تو آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ پروگرام آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو چین کے ساتھ معاہدہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ چین کے جو بہت بڑے بڑے قرضے ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں اور وہ اس وقت ہم پے نہیں کر سکتے, تو اس کے اوپر جب ایگریمنٹ آئے گی, اور اگر وہ ایگریمنٹ آ گئی تو پھر آپ کی فائنینشیل مارکیٹس کو کچھ تسلی ہوگی جس کی وجہ سے پھر آپ آگے چل سکیں گے اور ریفارمز کر سکیں گے. اور یہ ریفارمز آگے جو ہے یہ خاصے سال لگیں گے ان کو کرنے میں, کیونکہ اس میں بجلی کی ریفارمز آپ نے کرنی ہے, اکانومی کو آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانا ہے, آپ نے اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہے. تو یہ چیزیں اپنے یہ جو کرنٹ نظام ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, آخری سوال, سب کو چینج کرنا پڑے گا. آخری سوال سر, کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں ڈالر بھی نیچے آئے گا اور جو انرجی پرائسز ہیں, پیٹرول, ڈیزل, کیروسین اینڈ بجلی, اس کے ریٹس کم ہوں گے یا نہیں سر؟ اب ہم مینٹلی پریپیئر رہیں کہ اتنا ہی مہنگا سب کچھ رہے گا؟
देखिए, अगर IMF प्रोग्राम हो जाता है तो डॉलर स्टेबल हो जाएगा, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता रहेगा। इस वक्त जो 270 है इसके लगभग रहेगा। उसके बाद बहुत डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनली पेट्रोल की और ऑयल की क्या कीमत होती है, और ये अगर कीमत गिर जाती है जैसे गिर रही थी पिछले दिनों, लेकिन आज फिर ऊपर चली गई है 1-2 हफ्तों पहले, तो अगर तो ये नीचे आ जाती है 60-70 पे रहती है तो फिर हमें कुछ ब्रीथिंग रूम मिल जाएगा, और उसकी वजह से हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काबू में रहेगा। लेकिन अगर एनर्जी ने दोबारा से ऊपर सर उठा लिया और तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरेगा। Right, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, लगता यही है कि उम्मीद है कि हालात बेहतर हों, पर दुआ की जा सकती है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल, पंजाब में होने वाले इलेक्शन और निगरान हुकूमत का सेटअप किस तरह चलेगा, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। पंजाब की सियासत इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। निगरान जो वज़ीर आला और निगरान हुकूमत है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहादी जो कि उनके वज़ीर आला भी थे परवेज़ इलाही साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सब में अगर इलेक्शन होते हैं तो वो किस हद तक मुतनाज़ होंगे या काबिल कबूल होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और नून लीग की जो सियासी अपनी सियासत है वो भी इख्तलाफात का शिकार है। नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी का जो होता था उससे इस्तीफ़ा दे दिया, तो मामलात वहाँ भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रईस अंसारी साहब। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मरीम नवाज़ की वापसी के बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब का जो इस्तीफ़ा है, इससे क्या मतलब लिया जाए कि जो अब बार बार बात की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं पार्टी की लीडरशिप के दरमियान, तो उनका इस्तीफ़ा इस बात का सबूत भी है, लोग ये कह रहे हैं। सर देखिए, पहली बात यह है कि जो पार्टी में तो इख्तलाफात चलते ही रहते हैं। जैसे पहले भी जो चौधरी निसार थे और ख्वाजा आसिफ के दरमियान और चौधरी निसार और परवेज रशीद के दरमियान बहुत खींचातानी, बल्कि ये कह लें कि बहुत तनाव था, एक हद तक लड़ाई कह सकते हैं थी इनकी। तो पार्टी में इख्तलाफात तो रहते हैं। उसके बाद चौधरी निसार चले गए। चौधरी निसार के जाने के बाद नून लीग को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, यहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है वो है शख्सियत से। तो नून लीग जो है वो है नवाज शरीफ और मरीम नवाज। इसमें लोग पार्टी में तो आते जाते लोग रहते हैं। अब ये मुफ्ती इस्माइल साहब भी चले गए, बल्कि उन्हें गुड बाय कह दिया उन्होंने। और अभी गुड बाय तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने ओहदे से शाहिद खकान अब्बासी ने रिजाइन कर दिया है। तो पार्टियां शख्सियत से है, लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह तहरीक इंसाफ थी, जब तहरीक इंसाफ में कहा जाता था। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है जिस हद तक चैलेंजेस हैं हुकूमत को और नून लीग को, वजारत उज़्मा उनके पास है, अहम वजारतें उनके पास हैं, पूरी PDM और जो हुकूमत वफाक की है उसका मरकज़ जो है वो सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, सारा कंट्रोल। तो इतने सारे जो चैलेंजेस हैं हुकूमत के वो भी हैं और साथ में पार्टी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, तो मुश्किल तो होगी PMLN के लिए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए। सर देखिए, आपने जो बात की कि मरकज में जो सारा अख्तियार है वो नून लीग के पास है, नून लीग के पास बिल्कुल अख्तियार नहीं है। उसके साथ साथ अख्तियार मौलाना फजल रहमान के पास भी है। उसके बाद अख्तियार जो है वो आसिफ जरदारी के पास भी है। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर काम कम करते हैं, दिन में 6 मुलाकातें जरूर करते हैं। कभी MKM से मिल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी को मना रहे हैं, कभी GOI को मना रहे हैं। और जो आपने थोड़ी चेंज देखी कि जो इलेक्शन की बात की आपने, उसमें चेंज देखेंगे जो KPK है, KPK में जो गवर्नर है वो समधी हैं मौलाना फजल रहमान के, और वो मौलाना फजल रहमान PDM का हिस्सा, और उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, दे दी है 16। तो ये सारे अख्तियार जो हैं वो नवाज शरीफ के पास ही। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो इकोनॉमी का चैलेंजेस है, माशी चैलेंजेस सबसे बड़ा है। देखिए, पेट्रोल बढ़ रहा है, अभी और बढ़ना है, बिजली के रेट्स बढ़ने हैं। सर वेरी राइट रईस अंसारी साहब, यही मेरा पॉइंट है। इतने सारे चैलेंजेस तो हैं ना शहबाज शरीफ को, और अगर पार्टी के अंदर के इख्तलाफात भी चैलेंज बन गए तो मुश्किल होगी इनके लिए। जी बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। जो मैं बात ये बढ़ा रहा हूँ आगे, जो मैंने बात की वो सारे जरदारी और जो उनके अतादी तो हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, पब्लिक वो सीधी देखती है कि वजीर खजाना नून लीग का है और वजीर आजम भी नून लीग का है, लिहाजा उन पर जिम्मेदारी पड़ती है कि ये जो महंगाई हो रही है, चीजें हो रही हैं, और उसकी जगह पार्टी में जो है वो शाहिद खकान जैसे सीनियर आदमी जो है रिजाइन, उनका इस ओहदे से रिजाइन करना, वो उनकी पार्टी में तो एक ये कह सकते हैं कि उनको मुश्किल का सामना कह सकते हैं,
کیونکہ جب وہ اور جو سعد رفیق ہیں وہ آپ دیکھیں کئی بار وہ بھی بٹوین دی لائنز کئی بار بات کر گئے ہیں وہ بھی, اور جس طرح انہوں نے کہا ایک جگہ کہ میں تو وزیر بھی نہیں بننا چاہ رہا تھا, تو بٹوین دی لائنز تو وہ بھی بات کر گئے ہیں. سر ویری اس لیے ان کی چیلنجز سامنے. ٹائم کی کمی, اگر ہم پنجاب پہ بات کرنا چاہیں گے, نگران وزیر اعلیٰ پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں. وہ پرویز الہی کے کہیں ان کی حویلی پہ یا گھر پہ کہیں انہوں نے چھاپا بھی مارا پنجاب پولیس نے, تو پرویز الہی صاحب کے اور تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں نگران حکومت پہ. اگر نگران حکومت نے الیکشن کرائے تو قابل قبول ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے یا نہیں سر؟ جو محسن نقوی ہیں وہ سب کے سامنے وہ زرداری کے صاحب کے بہت خاص دوست ہیں, بلکہ جو تحریک انصاف ہے ان کو ان کا فرنٹ مین کہتی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ کام کریں گے جو آصف زرداری زیادہ بہتر کہیں گے. اور آپ دیکھیں جب حکومت بنی ہے تو اس میں جو وزیر لیے گئے وہ بھی اس میں نون لیگ کا ایک بھی شخص نہیں ہے, وہ سارے ان کی مرضی سے یا کچھ آصف زرداری کی مرضی سے لیے گئے, ان میں ان کا بھی شخص نہیں ہے. جو تحفظات ان کو ہیں, سب سے پہلے ایک الیکشن کی بات جو آپ نے بڑی بات کی, جو تحفظات ہیں وہ تو کبھی بھی ان کے قابل قبول نہیں ہوں گے, اور ان کے لیے وہ عدالت میں بھی ان کے خلاف عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں. دوسرا جو آپ دیکھیں, جو جہاں تک الیکشن کی بات رہی, جو تحفظات تھے پرویز الہی کو بھی عمران خان کو بھی کہ گورنر جو ہے ابھی تک ڈیٹ نہیں دے رہے, اور جو گورنر جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, اور بلکہ انہوں نے اس میں آئینی جو اپنا اختیار استعمال کیا, انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کی شق 3 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر گورنر خود اسمبلی توڑے تو پھر ڈیٹ دینے کا پابند ہے, ورنہ نہیں ہے. تو یہ ایک انہوں نے آئینی مسئلہ کھڑا کر دیا. لیکن جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے اس میں گورنر نے یہ لکھا ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے جو الیکشن کمیشن ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے, ملک کی موجودہ سیکورٹی کی صورتحال اور ملک کی جو کیا کہتے ہیں یہ معاشی صورتحال ہے, اس پر پہلے ان کو اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے. اگر آئین کی بات گورنر صاحب کرتے ہیں تو آئین میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ گورنر الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے پہلے بات کریں پھر الیکشن کی تاریخ لکھیں. اس میں تو سمپل. صحیح ہے رئیس انصاری صاحب. اچھا, سیاسی نبض اگر پنجاب کی پکڑیں آپ تو کیا سمجھتے ہیں کب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر اپنے وقت پہ؟ دیکھیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کرانا چاہ رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن نہ کرانا چاہتا تو وہ گورنر کے پی کے اور گورنر پنجاب کو کبھی خط نہ لکھتا ڈیٹ دینے کے لیے. تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھی. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ کرانا چاہ رہے ہیں. اس میں گورنر جو پنجاب ہے, اب انہوں نے جو گیند ہے نا وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اب اس میں ضروری اقدامات جو ہیں وہ کرنا چاہے تو کر لیں, یعنی ڈیٹ وہ اناؤنس کر لیں. تو الیکشن کمیشن تو کرانا چاہ رہا ہے, لیکن معاملہ ہے جو بتایا جا رہا ہے یہ جو سینسز ہے, جو آئین یہ کہتا ہے کہ جو بھی لاسٹ مردم شماری ہوگی اس پہ الیکشن ہوگا. اب 2017 کی جو مردم شماری تھی وہ اناؤنس نہیں ہوئی تھی, اس کو جزوی اناؤنس کیا گیا تھا, اور آئین میں ایک اسپیشل ایک بار کے لیے امینڈ کیا گیا تھا کہ جنرل الیکشن کرا دیے جائیں, لیکن اس کے بعد وہ اناؤنس نہیں ہوا, اور اب جو ہے دوبارہ مردم شماری پھر آ گئی ہے مارچ میں. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو لیٹسٹ مردم شماری ہوگی اس پہ الیکشن ہوگا. اس میں ہو سکتا ہے جو مردم شماری 30 اپریل کو اس کا اناؤنسمنٹ ہوگی, ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہونے چاہیے 90 دن کے اندر اس پہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ لے جائے کہ جو الیکشن ہے وہ مردم شماری کے اناؤنسمنٹ کے بعد ہوں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن تو کرانا چاہ رہا ہے, اسی وجہ سے انہوں نے خط لکھا, اور بلکہ دوسری بار بھی خط لکھا گورنر پنجاب کو کہ اس بارے میں ہمیں ڈیٹ دی جائے, لیکن ڈیٹ تو نہیں دی, انہوں نے اپنا لیٹر لکھ دیا. اور ویری رائٹ سر. آخری سوال, چودھری پرویز الہی صاحب الیکشن لڑیں گے تو کس نشان پہ سر, سائیکل کے بلہ؟ سر جی بات یہ ہے کہ سائیکل تو ان کے نیچے سے الیکشن کمیشن نے نکال لی, سائیکل تو گئی. اچھا, اور مجھے لگتا ہے بلے پہ بھی نہیں ہے وہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مونس الہی جو فیصلہ کریں گے, مونس الہی چاہتے ہیں کہ چلے ہمارا تحریک انصاف پہ ضم ہو جائے, لیکن اس کی ان کی اپنی شرائط ہوگی, کو عہدے لیں گے, کچھ سیٹیں مانگیں گے کہ ہمیں اتنی سیٹ, ہمارے گروپ کو اتنی سیٹ دی جائے. تو بات یہ بتاتا ہے کہ وہ عمران خان ہے, عمران خان سیٹیں اس طرح نہیں دے گا, ان کی مرضی کی ان کو سیٹیں اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں ملیں گی. عمران خان وہی سیٹیں دے گا جو انہیں دینا چاہے گا, اور وہ یہ عزت دینا چاہے گا. اگر اب پرویز الہی سمجھتے ہیں کہ وہ کنگ میکر ہوں گے, جہاں پرویز الہی ادھر کر رہے ہیں نہ ادھر کر رہے ہیں, ادھر چودھری شجاعت سے ختم ہوگی ان کی, اور ادھر عمران خان ہے. عمران خان تو عمران خان نے جہانگیر ترین جیسے اور علیم خان جیسے لوگوں کو اٹھا کے باہر کھڑا کر دیا تھا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ انصاری صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین
पंजाब की सियासी सूरत हाल अभी भी पेचीदा है। मामलात तभी हल होंगे जब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन पर एतमाद होना, साफ़ और शफाफ इलेक्शन, क्योंकि निगरान सेटअप पर तो पंजाब के और पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको एतराज़ है। अगर ये एतराज़ रहा और इलेक्शन होते हैं तो क्या नताइज कबूल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, ये एक सवाल ही रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।